بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے، یہ نارملی ہماری زندگی میں یہ لفظ سنا جاتا ہے اور ہم لوگ ایک بہت ہی بڑے ہی کامل انسان کو اس لفظ سے نوازتے ہیں۔ جو دین میں، جو عشق الہی میں کامل ہوتا ہے، نارملی یہ لفظ ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ لفظ ہے سالک۔ سالک بیسیکلی راہ سلوک سے، سلوک کی راہوں سے گزرنے والے بندے کو سالک کہا جاتا ہے۔ راہ سلوک یا منزل سلوک کی طلب میں اور تلاش میں رہنے والے کو سالک کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں سالک ہماری نظر میں جو ہم نے سمجھ رکھا ہے وہ ہے نہیں۔ راہ سلوک کے راہی کو سالک اصل میں نہیں کہتے۔ راہ سلوک کی منزلوں میں چلنے والے کو دراصل سالک نہیں کہتے۔ سالک تو دراصل اس کو کہتے ہیں جو منزل سلوک پا لیتا ہے، جو منزل سلوک پا لے اور منزل سلوک پہ پہنچ کر واپسی کے سبھی راستے مٹا دے، اس کو کہا جاتا ہے سالک۔ اور دراصل یہی وہ دشمن ہے ابلیس کا، یہی وہ دشمن ہے شیطان کا، جس کے خلاف وہ اپنے حربے استعمال کرتا ہے اور جس کو بہکانے کی، بھٹکانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ نارملی ہم اور آپ کی پوزیشن یہ ہے، ہمارے اندر تو نفس نے قبضہ کیا ہوا ہے، ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑ جاتے ہیں۔ کہیں پہ اپنے زمین کے جھگڑے پہ لڑ جاتے ہیں، کہیں اپنے چار پیسوں کے لیے لڑ جاتے ہیں، کہیں دو لفظ سن کے ہم لڑ جاتے ہیں کہ آپ نے مجھے یہ کہا تو کہا کیسے، یہ بولا تو آپ نے بولا کیسے۔ کہیں تو دو لفظوں کی خاطر ہم لڑ جاتے ہیں۔ یہاں تو ہمارا نفس ہی ہمیں جناب پورا کر کے رکھتا ہے۔ تو جو نفس کی ساری خرافات کو ہرا کے، نفس کی ساری چالوں کو ناکام کر کے، جو اللہ کے عشق میں، راہ سلوک میں چلتے 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 اپنے قلب کے زنار کے 1,80,000 جالوں کو جلا کے، اندر نور کی محفل سجا کے، راہ مستقیم پہ چل کے، اس نور کی اس لکیر پہ اور اس نور کی اس تجلی میں جو پرواز پا لیتا ہے، دراصل شیطان کو خطرہ تو اسی سے ہے کہ یہ اب میرے چنگل سے نکلا جا رہا ہے، اس کو کیسے بھٹکاؤں۔ پھر اس کے گرد یہ ہے کہ لوگوں کا دائرہ بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں خواتین کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اچھی خاصی تعداد میں خواتین ایسے لوگوں کے محفل میں یا ایسے لوگوں کی مجلس میں آتی ہیں، ایسے لوگوں کے آستانے پہ آتی ہیں جو سلوک کی منزلیں پا چکے ہیں، جو کمال کے درجے پہ پہنچ رہے ہیں یا پہنچ چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کے گرد جو دائرہ بنتا ہے وہ مردوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اس میں خواتین کا بھی ہوتا ہے۔ اور پھر وہاں پہ سوال جو لوگ لے کے آتے ہیں وہ دنیا داری کے سوال لے کے آتے ہیں۔ کوئی بھائی کی شکایت لے کے آ رہا ہے، کوئی ماں باپ کی شکایت لے کے آ رہا ہے، کوئی ساس بہو کی شکایت لے کے آ رہا ہے، کوئی بیوی کی، کوئی اولاد کی شکایت لے کے آ رہا ہے، کوئی پیسے کی، کوئی کاروبار کی شکایت لے کے آ رہا ہے، کوئی دنیاوی امراض اور دوسری چیزوں کی شکایت لے کے آ رہا ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے
جو اس کے پاس صرف اس سوال کے ساتھ جائیں کہ ہمیں نفس مارنا ہے، ہمارا اندر منور ہو تو کیسے ہو، ہم اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کریں تو کیسے کریں، ہم اپنے دل کو آباد کریں تو کیسے کریں، ہم اپنی راہ میں، ہم اپنی چاہ میں شیطان کو ہرائیں تو کیسے ہرائیں، ان سوالوں کے لیے اور ان ضرورتوں کے لیے بہت کم، شاذ و نادر کوئی بندہ آتا ہوگا، ورنہ زیادہ تر یہی دنیاوی ضرورتوں کے لوگ اس کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ پھر دنیاوی مسائل اس کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں، دنیاوی تکلیفیں اس کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں، دنیاوی جھگڑے اس کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں، دنیاوی آگ کے مختلف الاؤ وہاں بھڑکتے ہیں۔ اور کہیں نہ کہیں انسان ہے نا جذباتی ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں انسان ہے، کوئی ایسی بات سامنے کوئی خاتون آ کے رو کے بیٹھ جائے، سامنے ایک آدمی ہے جو بار بار آ رہا ہے، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی لڑائی، کسی مسئلے کے لیے بار بار آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ حضور میری یہ تکلیف ہے، آپ کے در پہ آیا ہوں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے عرض کریں، اللہ کے حضور میری درخواست پہنچائیں، میرے معاملے میں آسانی ہو، میرے لیے آسانی ہو۔ رستہ تو وہی ہے، بات تو اللہ سے جوڑتے ہیں، لیکن بار بار جب اس کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، انسان ہے نا، انسان کا درد دیکھتے ہی یا تو وہ بالکل ہی جانور بن جاتا ہے یا تو پھر بڑا ہی رحیم اور کریم بن جاتا ہے، اور اللہ والا ہے، صاف ظاہر ہے یہ تو رحیم اور کریم بنے گا۔ اور رحیمی اور کریمی میں کہیں کوئی ایسا لفظ، کہیں کوئی ایسی بات اس کے منہ سے نکل جائے جو اللہ کے حضور اس کا معاملہ کچھ اور ہو، یہی وہ چال ہوتی ہے ابلیس کی کہ اس کو کبھی یہاں سے تھپیڑے پڑتے ہیں، کبھی وہاں سے تھپیڑے پڑتے ہیں۔ تو بیسیکلی سالک تو وہ ہے جو راہ سلوک سے نکل کر منزل سلوک پا لیتا ہے، واپسی کے سارے راستے مٹا دیتا ہے، نفس کی تمام چیزوں کو جلا دیتا ہے، اپنے اندر کو منور کر لیتا ہے، اللہ کے اور اس کے حبیب کے عشق میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ اب شیطان کا اصل دشمن یہ ہے، شیطان اس کے اوپر حملہ آور رہتا ہے اور اسی کو گرانے اور اسی کو بھٹکانے اور اسے واپس پلٹانے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ اور تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے بھی ہیں کہ کوئی اللہ والا تھا اور اس نے فلاں موقع پہ یہ بات کہہ دی اور پھر وہ پلٹ کے ایسا ذلیل و خوار ہوا، رسوا و بدنام ہوا، ایسا جناب وہ اس کا حال ہوا کہ وہ زمانے میں کسی چیز کے قابل نہ رہا۔